نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے بارے میں چند احادیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والا 8 دن تک ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کرے دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی قرأت کرنے والے کا دل دوسرے جمعہ تک نور سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبوت کا جب چرچا ہوا مکہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں مشہور ہوا، تو ان کے سردار مدینہ پہنچے تاکہ وہ وہاں کے یہود کے علماء سے سوال کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے بارے میں۔ تو یہود کے علماء نے ان سرداروں سے، ان مشرکین سے کہا تھا کہ اپنے نبی سے یا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 2-3 سوال پوچھے، اگر وہ برحق نبی ہوئے، اللہ کی طرف سے ہوئے، تو ان سوالوں کے درست جواب دیں گے۔ ان میں ایک تو ان نوجوانوں کے بارے میں حال دریافت کرنا تھا جو اپنے شہر سے نکلے تھے اور جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور دوسرے انہوں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا کہ جس نے دنیا میں مشرق اور مغرب کا سفر کیا، اس کا کیا معاملہ ہوا، اور تیسرا انہوں نے سوال پوچھا تھا روح کے بارے میں۔ تو ان تینوں سوالوں کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں ہمیں معلومات ملتی ہیں، اور اس سورہ کا نام کہف اس لیے ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ کہف کا معنی غار ہے، پہاڑ میں ایک غار جہاں پہ کچھ اصحاب نے پناہ لی تھی۔ اس سورہ کے نزول میں حق اور باطل کی کشمکش عروج پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آئندہ حالات اور کچھ پیشن گوئیاں کی گئیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور آپ برحق ہی رہیں گے۔ قرآن کلام الہی ہے، بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ القرآن خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں اہل مکہ کا ایک سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین ایک حق پرست بہت بڑے فاتح تھا، بادشاہ تھا، اور اس نے دنیا کے وسائل کو لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ عمل صالح عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں، نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے مراعات ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ظلم کرنے والے پکڑ اور اچھا کرنے والوں کے لیے شاباش ہوتی ہے۔ ایبسلیوٹ پاور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس پاور کو، اس ایبسلیوٹ پاور کو لوگوں کی فلاح و بہبود کی شکل میں استعمال کرنا چاہیے۔ ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ اس نے زمین کو خیر اور بھلائی اور اصلاح سے بھر دیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ دین کی تبلیغ صرف عبادات اور مسجد میں بیٹھنے سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ دیوار کی تعمیر کرنا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا بھی تبلیغ ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یاجوج اور ماجوج کی طرف بھی کچھ اشارات ہیں۔ قیامت کے دن قوموں کے درمیان قائم حد بندیاں ختم ہو جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔